السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھائیوں اور بہنوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ Our brothers and sisters, mashallah, who understand English, as usual, this Ajiz is going to be bilingual, Urdu and English. So inshallah, you're humbly requested to kindly like, share and subscribe our YouTube channel with the intention of Sadaqah Jariyah, inshallah, as a perpetual reward for all of you, inshallah. Jazakumullah khair. آج کا ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے، تانا، غیبت اور زنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، مذاق نہ اڑائیں مرد دوسرے مردوں کا، شاید وہ بہتر ہوں ان سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مفہوم ہے آیات کا۔ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے کا مذاق اڑائیں کہ شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے میں عیب نہ ڈھونڈو، ایک دوسرے کو تانا نہ دو، لمز، ٹانٹنگ، تانا بازی، ایک دوسرے کی توہین نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کے نام ڈالو، موٹا، چھوٹا، کانا، یہ وہ، یہ نام، ان ناموں سے نہ پکارو ایک دوسرے کو، کالا، گورا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس، بہت بری بات ہے۔ کتنی شفقت سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں یہ بات۔ میرے پیارے اللہ کتنے رحمان اور رحیم ہیں کہ انہوں نے ہماری ہدایت کا کیسا نظام چلایا ہے، سبحان اللہ، کیا پیاری آیت ہے، دل فریفتہ ہو جاتا ہے اس آیت کے اوپر۔ بئس، بری بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، دیکھو تم ایمان لے آئے ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، اب گناہ کے مرتکب نہ ہو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ ان انگلش، سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ O people who believe, men must not ridicule other men, for it could be that the ridiculed are better than the mockers. Nor must the women ridicule other women, for the ridiculed women may be better than the mockers. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، and do not insult one another. Taunting, verbal condemnation. Nor assign evil nicknames,
He's black, he's white, he's fat, he's thin, he's handsome, he's ugly. No. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. How base it is to be called a sinner after being a Muslim, after you recite a kalma. Now you should not be committing sins. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. And whosoever does not repent, does not make tawbah, then it is they who are unjust, zalim, transgressors. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min az-zann. Inna ba'd az-zanni ism. وَلَا تَجَسَّسُوا. اے ایمان والو، بچو بہت ساری بدگمانیوں سے، تہمتوں سے، اور بعض تہمت گناہ ہیں، اور نہ کسی کی ٹو میں لگو، نہ کسی کے بھید ٹٹولو، تجسس نہ کرو، دوسروں کی پرسنل لائف کے اندر مت جھانکو. اللہ اکبر کبیرہ. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ. تمہیں قے آتی ہے، تمہیں کراہت ہوتی ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا انسان. یہ ہے غیبت کرنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ. ہر وقت اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. جب تم توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو انشاءاللہ نیکیوں میں بدل دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا. اے ایمان والو، او people who believe. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. Avoid excessive assumptions. Do not assume things. Indeed, assumptions sometimes become sin. وَلَا تَجَسَّسُوا. And do not seek faults. Do not look into each other's personal life unnecessarily. Don't be nosy. Do not be sticking your nose in other people's affairs. Do not be inquisitive. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Subhanallah. And Subhanallah, do not slander one another. Do not backbite one another. Subhanallah. Also, do not slander one another. Would any one among you like to eat the flesh of his dead brother? فَكَرِهْتُمُوهُ. Subhanallah. You abhor it. You dislike it. You hate it. وَاتَّقُوا اللَّهَ. Fear Allah. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. And repent. And when you will repent, Allah is most merciful. Now, let's look at the research about taunting. What the modern research is when we taunt each other.
جو ماڈرن ریسرچ ہے، جب ہم ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسی ہو، تم ایسی ہو، اس کے بارے میں ماڈرن ریسرچ کیا کہتی ہے؟ جب یہ عاجز یہ درس تیار کر رہا تھا تو میرے انگ انگ روئے روئے سے یہ آواز نکلی کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، قرآن اور احادیث برحق ہیں۔ Taunting is a non-physical form of abuse that invokes making a mockery of someone based on who they are. تانا بازی یہ ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا جرم ہے جو انسان جسمانی طور پہ تو کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، مگر اپنی زبان سے تکلیف دے رہا ہے، اور لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے جس طرح وہ ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ Making disparaging comments about someone, especially their appearance and work. لوگوں کے بارے میں نفرت آمیز باتیں کرنا، ان کی ظاہر کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، ان کے پروفیشن کے بارے میں، ان کے پروفیشن کی وجہ سے ان سے نفرت کرنا، provoking them into a volatile action, a sudden action of physical violence. اور انسان ان کو اتنا اشتعال دلا دے دوسرے انسان کو اپنی صرف باتوں سے کہ جسمانی طور پہ قتل و غارت اور فتنہ فساد شروع ہو جائے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، ہاتھا پائی شروع ہو جائے۔ Demotivating someone to the point of affecting their willpower. سبحان اللہ، اس چیز نے تو اس عاجز کو ہلا کے رکھ دیا کہ کسی کو اتنے تانے دے دینا کہ وہ شخص بیچارہ کبھی اٹھ ہی نہ سکے۔ بچپن میں جب یہ عاجز اپنے گاؤں جایا کرتا تھا تو ایک صاحب تھے، بڑے گورے چٹے، بڑے خوبصورت، حسین و جمیل، سچا واقعہ ہے۔ آپ کو پتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ مجھے جھوٹ سے بچانا، اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ اتنے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو اس کو سارے کہا کرتے تھے کود جا کود جا کود جا۔ میں سوچا کرتا تھا اتنا خوبصورت حسین و جمیل انسان، اور اس کو سارے کہہ رہے ہیں کود جا کود جا کود جا۔ تو بعد میں بتایا گیا وہ بیچارہ شریف آدمی تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا، جب پیدا ہوا تو ان کے بزرگوں نے کہا کہیں اس کو نظر نہ لگے، انہوں نے اس کو کوجا کہنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، ایٹ لیسٹ عبد الرحمن از اسمائلنگ۔ سمجھتے ہیں کوجا مینس اگلی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے تانا بازی سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں کسی کتے کا بھی مذاق نہ اڑاؤں کہ کہیں میں بھی اس جیسا نہ ہو جاؤں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے اپنے آپ کو تانا مت دو، کہ جب کسی دوسرے کو تانا دیا جائے گا تو پھر وہ شخص تانا دینے والے کو تانا دے گا اور فتنہ اور فساد کھڑا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ used to say, if I ridicule a dog, then I'm afraid that I may be made a dog. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ literally means do not taunt yourself. That's what it means. And do not find fault in others. The wisdom is when one person will taunt another person, then he will taunt back at him and there will be a
fitna and fasad, physical violence and fighting and all that. اب ہم آتے ہیں غیبت کی طرف. اگر ایک شخص، علماء نے لکھا ہے کہ 15 سال کی عمر میں ایک شخص بالغ ہوتا ہے. اگر 70 ایئرس کی ایج میں، 70 سال کی عمر میں وہ شخص فوت ہوا اور اس نے 55 سال ایک غیبت کی، ہم نے حساب لگایا تھا کچھ رمضان پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں 20,000 سے زیادہ غیبتیں کی ہیں. اور اگر معاملہ ہو غیبت unlimited.com، حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں یہ جو زبان عطا فرمائی ہے، یہ فری لائسنس تو نہیں دے دیا ہم جو من میں آئے کہیں. لہذا کسی صحابی کی یہ نصیحت ہے. بعض لوگ علماء کے اندر، یہ ان کا فیورٹ مشغلہ ہے، علماء کے اندر خامیاں ڈھونڈنا. کسی صحابی کا یہ قول ہے، دالۃ الحکیم حکمت المنافق، کہ نیک انسان میں اگر کوئی تمہیں کمزوری نظر آئے تو اس کو چھوڑ نہ دینا، منافق کی باتوں کے اوپر چرب زبانی پہ فریفتہ نہ ہو جانا. اللہ اکبر کبیرہ. So, few Ramadan ago, we did some mathematics and we concluded a person becomes mukallif at age 15. This is what scholars have written. Means the scholars start writing his or her good or bad deeds. Then if a person dies at age 70, for 55 years, if he did one backbiting a day, this person has done more than 20,000 backbitings. They are written in his records of deeds. And when people don't have any control over their tongue, and they say whatever they feel like, then imagine what will happen to them as they will die in the next life. Like when جس طرح ایک میت، اس کو محسوس نہیں ہوتا جب اگر اس کا جسم کو نوچا جائے، کھایا جائے، اللہم احفظنا، وہ کوئی پین محسوس نہیں کرتے. اسی طرح جس شخص کی غیبت ہو رہی ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میری غیبت ہو رہی ہے، اس کی انٹل اینلس کہ اس کو انفارم کیا جائے. اسی طرح سبحان اللہ، بعض کلمات جب انسان کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے تو بعض کلمات کفر ہوتے ہیں، جس سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مسلمان، یہ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ کہے ایسا نہ کرو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور وہ آگے سے کہے معاذ اللہ، اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رکھ اپنی شریعت کو پرے. تو علماء نے فتویٰ لکھا ہے فقد کفر، پس اس نے کفر کا ارتکاب کیا. سبحان اللہ. اسی طرح ایک شخص اگر اپنی بیوی کو یہ کہے اور طلاق کی نیت نہ ہو، وہ شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اس کے گھر سے نکل جا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. مگر اگر وہ یہ کہے کہ گھر سے نکل جا اور طلاق کی نیت ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے.
ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے. So when a dead person does not feel the pain when his flesh is eaten, maazallah. Likewise, when a backbiting is done, the person whose backbiting is being done, he does not feel unless he is informed. Certain speech patterns fall in the category of kalma kufr. The scholars have written a mas'ala in the books of fiqh that if a person tells his wife to get out of his house and his intention is not divorce, then divorce will not take place. But if he says that with the intention of divorce, it will take place. So that's why we need to be very careful about our tongue. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. The definition, backbiting کی definition کیا ہے, غیبت کی definition کیا ہے, کہ ایک مسلمان بھائی یا بہن کی خامیوں کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں کیا جائے, اور اگر وہ یہ بات سنے تو ان کو تکلیف ہو. غیبت پن سے بھی ہوتی ہے, جسم کے اعضاء سے بھی ہوتی ہے. مسلمان کی غیبت حرام ہے, غیر مسلم کی بھی غیبت مکروہ ہے. اچھا, سبحان اللہ, حدیث شریف میں آتا ہے, اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھی. یہ حدیث شریف میں آپ کے ایک معجزے کا ذکر کیا گیا ہے, چونکہ آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ خلال کرو اور اپنے دانتوں سے گوشت کے ٹکڑے نکالو. انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو آج کچھ نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے تمہارے دانتوں کے اندر گوشت کی سرخی نظر آ رہی ہے, تمہارے دانتوں کے درمیان. تم نے آج کسی کی غیبت کی ہے, اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا, غیبت کی تھی. اسی لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہم حضرات صحابہ کرام کو تنقید نہیں کر سکتے. یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جو حالت ایمان میں اس دنیا سے گئے, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات دیکھے اپنی آنکھوں سے. یہ بہت مقدس ہستیاں تھیں. اور آج ایک شخص لاکھوں مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج تھی وہ جسمانی طور پہ نہیں تھی, معاذ اللہ, وہ خواب تھا. تو ہمارا اس شخص کو یہ جواب ہے, ہمارا ان مسلمانوں کو, اس شخص کا تو اب معاملہ اللہ کے پاس ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک خاص لمٹ کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے انسان کو. دس مائی ہمبل انڈرسٹینڈنگ. لیکن وہ جو لاکھوں مسلمان اس شخص کو فالو کر رہے ہیں, ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں, اللہ کے واسطے آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے, آپ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانیں. جسمانی طور پہ آپ کا تشریف لے جانا یہ آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا, اور یہ خواب نہیں تھا. اللہم احفظنا. So, the definition of backbiting is to speak, to mention a Muslim brother or sister's shortcoming in his or her absence. And if they were to hear it, they would become sad. Backbiting is done either by pen or through bodily organ.
Backbiting of a Muslim is haram, and backbiting of a non-Muslim is makruh, dislikable act. And here is a mu'jiza of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told some people to take meat out of your teeth, and they submitted, Ya Rasulullah, we did not eat today. Alayhi salatu wasalam. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I see the redness of meat between your teeth. You have done someone's backbiting, and in reality, they had done so. Now, there is a hadith sharif, and it's a very important hadith sharif, and you may want to pay attention to it. Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया, ये बड़ी अहम हदीस है, इस पर आपने तवज्जो फरमानी है. फरमाया अल गीबत अशद्दु मिन ज़िना. गीबत ज़िना से ज़्यादा शदीद तर गुनाह है. इसलिए कि जब एक ज़ानी ज़िना करता है, चूँकि एक और हदीस में यानी गीबत ज़िना से भी ज़्यादा शदीद तर गुनाह है, क्योंकि जब एक ज़ानी ज़िना कर रहा है तो उसको गुनाह समझ के कर रहा है, और अगर वो ज़िना के बाद तौबा कर लेता है, सच्ची तौबा. अभी मैं आपको ज़िना के नुकसानात ज़रा बताता हूँ. तो आदमी को ज़िना से इतनी नफरत हो जाएगी कि वो कांपेगा. तो जब एक मुसलमान ज़िना करता है, मगर ज़िना करने के बाद वो उसको गुनाह समझता है और तौबा कर लेता है, तो गुनाह माफ़ हो जाता है. जब एक मुसलमान गीबत करता है तो वो जिसकी गीबत की एक तो वो गीबत को गुनाह नहीं समझ रहा, आदत बन चुकी है उसकी, और दूसरा वो दूसरे से माफ़ी भी नहीं मांगता. तो ये तशरीह लिखी है उलमा ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज इरशाद फरमाए, गीबत ज़िना से ज़्यादा शदीद तर गुनाह है. अब ज़रा पहले ज़िना को समझें कि ज़िना कितना कबीह, बड़ा और बुरा गुनाह है. सबसे पहले तो कलाम पाक की इस आयत की तरफ आएं. वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ. इन्नहु काना फ़ाहिशा, ये बहुत बेहयाई का काम है, बहुत बुरा काम है. वसा सबीला, और ये बहुत बुरा रास्ता है. हदीस शरीफ में आता है, और ये दोनों अहादीस आपको मिल जाएंगी बाबुल कबायर में, मिशकात शरीफ में, कि जब एक ज़ानी ज़िना करता है तो उसका ईमान उसके अंदर से निकल जाता है और ऊपर मंडलाना शुरू कर देता है, और उसके सर के ऊपर साए की तरह. और जब वो ज़िना से फारिग होता है, माज़अल्लाह अल्लाह महफ़ज़ना, तो वो ईमान वापस लौटता है. और दूसरी हदीस शरीफ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम ये है कि जब ज़ानी ज़िना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता. So, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Al-ghibatu ashaddu min az-zina. What is zina? Premarital sex. Sex outside of the marriage. Backbiting is worse than zina. Why? Because when zina is a very bad sin. You bearers may want to listen to this before you leave. And then you can leave, right? You may want to listen to this. Have sabr. So, when a zina is a very bad sin, it's very detrimental to our iman and our spirituality.
But when a Muslim does zina, he considers he or she consider zina a sin. But when a person is doing backbiting, they're not considering it a sin. So a zani will make tawbah, likely to make tawbah, must make tawbah, should make tawbah for good. But a person who is doing backbiting, he does not make tawbah. So the verse of Quran says about zina, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, and come not near to the unlawful sexual intercourse. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, verily it is anything that transgresses its limit, a great sin. وَسَاءَ السَّبِيلًا, that leads to hell, fire, unless Allah forgives him. That is, if he makes tawbah. Wallahu alam. In two ahadith about zina, Prophet ﷺ said, Subhanallah, and you can find these ahadith in Mishkat Sharif in Babul Kabair. In one hadith, when a person commits zina, then iman leaves him. So iman is on his head like a shadow. When he's finished with zina, then the iman returns back. And another hadith, Prophet ﷺ said, when a Muslim is committing zina, then he's not a mu'min. I'm almost done. Subhanallah. اب آئیے زنا کے نقصانات پر توجہ فرمائیں. ایک تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ قرض ہے. جب زانی زنا کرے گا تو اس میں اولاد میں سے کوئی یہ عمل کرے گا. اللہ محفظنا. زنا کے برے نتائج، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا راستہ ہے. زنا سے انسان کا فیملی سسٹم ختم ہو جاتا ہے، اس سے دنیا میں ذلت ملتی ہے. زنا اکثر قتل و غارت کی طرف لے جاتا ہے. کسی بھی نائٹ کلب کی کہانی سنیں آپ، اللہم احفظنا، کیا ہوتا ہے نائٹ کلبس کے باہر. زانی کو کوئی ذہنی سکون نہیں ہوتا، اس کو طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں کیونکہ ہی سلیپنگ اراؤنڈ. اور جس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے وہ پتہ نہیں کتنے مردوں کا دل خوش کر رہی ہے. اللہم احفظنا. میں تو کانپ جاتا ہوں، باتیں زبان پہ لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. انسان کے اندر حلال اور حرام کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ سلب فرما لیتے ہیں. یہ جو توبہ ہے نا، اس کو ہنسی مذاق نہ سمجھیے گا. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک اسپیشل پرمٹ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اپنے محبوب بندوں کو، کہ توبہ کر لو اور میرے دوست بن جاؤ، میرے ولی بن جاؤ. باب التوبہ کھلا ہوا ہے. اچھا، چند گناہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. تو زنا بھی ان گناہوں میں سے ہے. نمبر 1، وہ چند گناہ یہ ہیں: شراب پینا، سود خور، ایک شخص جو اپنے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، معاذ اللہ، رشوت لینا، مشروط حلالہ، اور وہ بیوی جو اس کا خامند اس کو بلاتا ہے اور وہ اس کو سکون نہیں پہنچاتی، اور غیبت ان سے تو زنا سے بھی شدید تر گناہ ہے. Let me read it in English and then you can go. Right?
There's poetry that's optional. When a person commits zina, premarital sex or sex outside of the marriage, that ruins a family system, brings humiliation in this world. Zina leads to murders and killings. Look at the nightclubs, what's happening all over the world. A person who commits zina does not have a peace of mind, no inner peace. Is always disturbed. Bad health effects because he's sleeping around with different women and she's sleeping around with other men. This person loses sense of halal and haram. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala takes the tawfiq of tawbah away from him. So we should not take tawbah for granted, right? Take tawbah very, very seriously. Subhanallah. And for certain sins, Prophet ﷺ has cursed certain sinners, even though he was sent as a mercy. He was rahmatul lil alameen, sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam. For example, a person who drinks alcohol, who eats riba, engages in riba, interest, who calls his father's bad name, conditional halala. I'll explain to you some other day what that means, right? Subhanallah. And a wife who refuses to become intimate with her husband when he has his desire. These are the sins. And backbiting is worse than, just imagine how bad zina is. How detrimental it is. And backbiting is worse than sin. And today, subhanallah, people don't even have realization that they're engaged in backbiting all the time. Doing backbiting, listening backbiting. एक पोइट्री है, वो आपको सुना के फिर आपसे इजाज़त लेते हैं. बहुत अच्छे अशार हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे. सोचा कि आप जैसे नेक भाइयों और बहनों से भी शेयर कर लूँ. If you all like, you can join me. You can try it. हाफिज़ साहब, हाफिज़ साहब का चेहरा इतना मासूम है, बंदा फरिफ्ता हो जाता है. लेकिन हाफिज़ साहब को मैंने देखा है एतकाफ़ में. हाफिज़ साहब माशाल्लाह पहुंची सरकार हैं. चलें माशाल्लाह. आप भी पढ़ें हज़रत, इसका फिर बांग्लादेशी में तर्जुमा कीजिएगा. पढ़ें आप भी. हर ख़ता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं. जानकर भूल के जो किया है पता मुझको उसकी सज़ा है. या अल्लाह तेरी चौखट पे सर न झुकाया, बस ज़माने को अपना बनाया. या अल्लाह तेरी रहमत ही तो आसरा है, तुझसे कहने को कुछ ना बचा है. या अल्लाह मेरे सजदों पे ऐसी नज़र कर, मैं अंधेरों में हूँ तो सहर कर. इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा मुझे माफ़ कर दे. मेरे आंसू सवाली हैं तेरे, गिर रहे हैं ये दामन पे मेरे. अब तो सुन ले मेरी ए खुदाया. या अल्लाह नेकियों से मुझे जोड़ दे तू, फिर मेरा रुख उधर मोड़ दे तू. ऐसा रास्ता मुझे तू दिखा.
ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔